ہم کیا پڑھ رہے تھے اب آخر کل؟ پوجا. پوجا کا جو ہرپیٹک ایرپشن سے تعلق ہے، ہرپیز زوسٹر ہو یا دوسری، ہرپیز میں اعصاب کے ساتھ چھالے اگتے ہیں انہی خطوط پر جہاں اعصاب چلتے ہیں، اور وائرس سے تعلق ہے اس کا اصل میں. اچھا، تو اس کے متعلق پوجا کا بھی جو اس کے ساتھ تعلق ہے، اس میں بین ہی ہرپیز کی شکل کے جو اعصاب ہیں ان کے ساتھ چلنے کی بجائے یہ گچھوں میں چھالے اچھالتی ہے، خاص طور پہ چھاتی پر، اور عموماً نرو سے تعلق بیان کیا جاتا ہے مگر ضروری نہیں ہے، مگر تکلیف چھالوں کی اس کی شکل یہ اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو زونا بھی کہتے ہیں یہ لوگ. ہومیوپیتھی میں اس کو زونا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں ایلوپیتھک ٹائپ میں کہتے ہیں کہ نہیں. اور ویسیکولر پیچز ہیں دراصل. یہ ہرپیز کا دوسرا نام شنگلز بھی ہے، اس لیے اس کو شنگلز بھی کہتے ہیں. شنگلز کا تھوجا کے ساتھ جو تعلق ہے دراصل یہ وہی ہے جو سائیکوسس کا تعلق ہے، کیونکہ گونوریا اور سواکی شنگلز بھی ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں غالباً یہ تفریق نہیں کی گئی تھی جب یہ ہومیوپیتھی کی کلاسیکل کتابیں لکھی گئی ہیں. اب یہ بات کھل گئی ہے بالکل واضح کہ ان دونوں چیزوں کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ زیادہ خطرناک اور لمبا چلنے والی ہے. اس لیے اس زمانے میں غالباً ایسی ہرپیز جس کا تعلق جنس سے ہو، جنسی امراض سے ہو، اس میں تھوجا مفید ہو سکتی ہے. یعنی کیونکہ مجھے اس پر کسی پر تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ شاید کسی کے علم میں کوئی ایسا مریض آئے تو اس کو تھوجا دینا چاہیے. اس بیماری کے ساتھ جو دوسری دوائیں کام آنے والی ہیں ان میں ایک رسٹاکس ہے، گریفائٹس ہے، کالی ہائیڈرسٹس ہے، اور مزریم بھی. اگر اس میں وہی ناک کا کے اندر ایک بدبو کا مرکز بننا شامل ہو تو پھر یہ بہت مفید دوا ہے. فگ واش میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ انجیر کی طرح کے موقع، ان کو اگر دبا دیا جائے تو پھر یہ خطرناک نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سنیک بائٹس میں بھی تھوجا کو مفید بتایا گیا ہے. مجھے اس میں تجربہ نہیں، کیونکہ میں جو وقف جدید کے دوران تھرگ کے علاقے میں سانپ کے کاٹے پر علاج کرتا تھا، سانپ کاٹے کا، اس میں تو زیادہ تر آدمی کا لیکسیڈیم یہ بھی مفید تھی، سلیشیا بھی بعض کیسز میں مفید ہوتی تھی، اور آرسنک ملا دیا جائے مثلا کسی کے بدلے، لیکسس کے بدلے یا کسی اور دوا کے ساتھ. پھر ناجا کی علامتیں ہوں تو پھر ناجا بھی استعمال ہوتی ہے. اب مجھے یاد میں بہت سے ایسے کمبینیشن تھے جو وقتاً فوقتاً کام آ سکتے ہیں، چنانچہ میں معلمین کو بتایا کرتا تھا کہ ضرورت پڑے تو یہ ان دواؤں کے گچھے میں سے کوئی استعمال کریں، اور اکثر بڑی جلدی فائدہ ہوتا تھا. وہاں ایک بچھو بہت خطرناک ہوا کرتا ہے. بچھو میں تو یہ آرنیکا لیکسس، آرنیکا لیڈم اور نیکٹرمیور، یہ نسخہ بہت کامیاب تھا، غیر معمولی فائدہ پہنچتا تھا، وہ بہت تیز. تھوجا میں بھی رسٹاک سے مشابہ اور علامتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو چھالوں اور شنگلز وغیرہ کی جو تکلیف ہے،
اس کے علاوہ اگر تھوجا کا مریض خاموش بیٹھے تو اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، لیٹنے سے بھی تکلیف بڑھ جائے گی. مگر حرکت اور مشقت نہیں کر سکتا، کمزوری ہوتی ہے نسبتاً، اس لیے بستر میں ٹرن کرتا ہے، جس طرح آرسنک کا اور اسٹاس کا مریض بھی بستر میں کروٹیں بدلے گا. یہ جو گروپ ہے سمٹمس کا، یہ رسٹاک سے بھی شفا پا جاتا ہے اور تھوجا سے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ تھوجا سائیکوٹک ہے، یعنی اس کا وہ سوزا کی تکلیفوں سے تعلق ہے، اور وہ علامتیں اگر نمایاں طور پر پائی ہیں تو تھوجا ہوگی، ورنہ رسٹاکس کا ان تکلیفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. ایک سوال ہے نیما کھوکھر کی طرف سے تھائرائیڈ ہارمون کے متعلق. تھائرائیڈ ہارمون کی 2-3 علامتیں میں نے بیان کی تھیں، ان کو سن کر بعض خواتین کے فون آئے ہیں نیما کھوکھر صاحبہ کو کہ یہ علامتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں دوا؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ضرور کرنی چاہیے، کیوں نہ کریں پھر، مگر اس کو رائزنگ پوٹینسی میں استعمال کر کے دیکھیں. 200 سے شروع کر کے 2 خوراکیں 200، پھر 1000، پھر 10,000، کیونکہ اس میں جو گلینڈز کی چیزیں ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ نوسوز میں رائزنگ پوٹینسی زیادہ مفید رہتی ہیں، جیسے کہ بیسیلینم میں ہمارا تجربہ ہے. پیٹ میں ہوائیں بھی ہیں، پیٹ کی ہوائیں تو بہت جلدی نہیں جاتی ہیں، نسبتاً لمبا علاج چاہتی ہیں. میرا خیال ہے پھر یوں کریں کہ کچھ عرصہ 200 پہ رہیں، اگر کچھ فائدہ شروع ہو جائے تو مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر پوٹینسی ریز کرنا شروع کریں. کثرت پیشاب، جسم کا موٹاپا اور پیٹ کی ہوائیں، 3 دوائیں جب اکٹھی ہوں چیزیں، مگر اس کے ساتھ میٹھے کی خواہش بھی ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے، تو اچھا مضبوط گروپ ہے، امید ہے اس سے فائدہ ہوگا. تھائرائیڈ کی تکلیف پر جو میں نے ایک عمومی نسخہ دیا ہوا تھا ان کو، وہ تھائرائیڈینم اور بیسیلینم 200 ملا کر، یہ میں اکثر دیتا ہوں جن کو گلر کی تکلیف ہو. اس کے علاوہ پھر کیلکیریا فلور وغیرہ دوسری دوائیں دی جاتی ہیں. نیما کھوکھر کی رپورٹ یہ ہے کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر 2 خواتین کو جو جرمنی سے آئی ہوئی تھیں، گلر کی تکلیف تھی. دونوں خواتین بہت کمزور تھیں، وزن مسلسل گر رہا تھا. ایک خاتون کے گلینڈز تو کافی سوجے ہوئے تھے. 2 ہفتے پہلے ان کا فون آیا ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں. 14 پاؤنڈ وزن کم ہوا تھا، اب بڑھ رہا ہے، 5 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے الحمدللہ. کل ایک اور خاتون کا فون آیا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کے فضل سے وزن بھی نارمل ہو گیا ہے. یہ 2 ماہ تک استعمال کرتی رہی ہیں یہی نسخہ. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت گہرے اثر کی چیزیں ہیں، ان کو یعنی خفیف نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایسی بیماریاں جن میں ڈاکٹر یا تو چیز پھاڑ کے گلینڈ باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں اور اس سے گلینڈ دکھنا تو بند ہو جاتا ہے مگر بیماری دور نہیں ہوتی. طرح طرح کی بیماریاں اور لگ جاتی ہیں. میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہتے ہیں کہ جن نے آپریشن کرایا تھا اس کے بعد تو کوئی آرام آیا ہی نہیں، پھر وہاں درد بھی رہتا ہے اور بے چینی، وزن گرنا شروع ہو جائے گا. تو بنیادی جو بیماری اندر ہے اس کا ایک اظہار ہے گلینڈ کا پھولنا. گلینڈ کاٹنے سے اظہار تو بند ہو جائے گا مگر بیماری موجود رہے گی. یہ جو دوائیں ہم دیتے ہیں تھائرائیڈ بیسیلینم وغیرہ وغیرہ، یہ بیماری کو کاٹتی ہیں، گلینڈ واپس اپنی شکل پہ، نارمل شکل پہ آ جاتا ہے. اس لیے اس میں خاص طور پر جب انہوں نے
تقویت کے طور پر یہ مثالیں دی ہیں، تو آپ اس کو یاد رکھیں. میرے تجربے میں تو کثرت سے ایسے مریض آئے ہیں جن کے بالکل صاف ہو گیا خدا کے فضل سے. اب ایک اور دوا ہے بہت اہم، جس کا عام طور پر ہومیوپیتھک میں یا استعمال کم کیا جاتا ہے یا نظر سے رہ جاتی ہے ویسے ہی. اس کا نام ہے مینگانم. مینگانم بہت ہی اہم اور گہرے اثر والی دوا ہے، اور اس کا اثر وسیع بھی ہے، گہرا ہی نہیں بلکہ مختلف چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا اثر. مینگانم میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بولنے کی نالی کا جو حصہ ہے، ٹریکیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، ٹریکیا میں اگر سلی اجتماع ہو اور رفتہ رفتہ اس کا آواز پر اثر پڑتا ہو اور کھانسی ایسی جو مسلسل چلے اور تنگ کرے، یہ اگر کھانسی سل سے تعلق رکھتی ہو، بسا اوقات ہوتی ہے، تو مینگانم اس کھانسی کے لیے چوٹی کی دوا ہے اور سلی اثرات کو بھی دور کر دیتا ہے، اس لیے بہت اہم ہے. مینگانم کی جو تصویر ہے وہ اتنی زیادہ خوفناک سی ہے کہ ڈاکٹر اس وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ جب تک یہ تصویر دکھائی نہیں دے گی مینگانم کا کیس نہیں ہے. مینگانم میں چکنی جلد اسی طرح جیسے پہلے سوجا میں بیان کی تھی، اور تیل بالکل زرد رنگ کا، خون نہ رہا ہو اور کمزوری بے حد ہو. اس قسم کی علامتیں جب وہ مریضوں میں تلاش کرتے ہیں وہ نہیں ملتی تو سمجھتے ہیں کہ مینگانم کا کیس نہیں. مینگانم ہو یا کوئی اور دوا جس کی آغاز کی علامتیں شروع ہو چکی ہوں، اس وقت جسم پر یہ انتہائی اثرات ظاہر نہیں ہوا کرتے، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایک صحت مند مریض میں بھی اگر آپ کو شبہ پڑے کہ مینگانم قسم کی کھانسی اس کو لگ گئی ہے تو مینگانم ضرور دینا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری دواؤں سے بھی وہ کھانسی دور ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنا گہرا اثر والی نہیں ہے جتنا مینگانم ہے. اگر نرخرے کا یا سانس کی کھانے کی نالی کا حصہ معروف ہو رہا ہو اور اس میں سلی اثرات ہوں تو سب سے چوٹی کی دوا مینگانم ہے. اس لیے ایسی کھانسی کی قلع کما کے لیے اس کو پہلے آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ایک کل سوال تھا کتاب کے متعلق کہ بعض اور علامتیں آپ جو نہیں بتاتے وہ لکھ لی جائیں یا نہیں. اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض ایسی علامتیں ہیں جو جنسی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، اور اب جنہیں کتابیں مرتب کرنی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ حصے اصل کتاب میں جس طرح کوٹ ان کوٹ میں لے لیں. لیکچر میں نہ بھی آئیں تو کتاب میں تو ہونے چاہیے، کیونکہ جس مریض نے پڑھنا ہے وہ اپنے حالات کو بہتر سمجھتا ہے. اس کے سوا کوئی اور ضرورت نہیں داخل کرنے، کیونکہ باقی میں چھوڑتا ہوں عملاً ان کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت رہتی ہے، مجھے چھوڑنی پڑتی ہیں. یہ فرق ہے صرف. ویکسین میں نے کون کون سی دوائیں بتائی تھیں موم کی طرح، جیسے موم ملی ہو، آرسنک تھے، اور سوجا، اور ایک اور بھی بتائی تھی فیرومیٹ میں تھی نہیں، اچھا ویڈیا میں تھی. ہاں، مینگانم میں بھی یہ چکنائی جیسے ویلڈنگ ملی ہو یہ بہت نمایاں ہے. ویکسی اینیمک، جس کا خون کم ہو اور ویکسی بھی ہو، پیلڈ، سکلی، اور تھریٹننگ تھائسس، ایسا مریض جس کے متعلق خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کو سل ہو جائے گی. دوسرا حصہ اس کا جو ہے اثر کا وہ ہے ہڈیوں کا کہ پیریاسٹیم، اوپر کا حصہ، جھلی جس میں باریک ریشے بھی ہوتے ہیں، اعصاب کے اور خون کی نالیاں بھی، یہ لپٹی ہوتی ہیں ہڈیوں کے ارد گرد، ان کو وہاں کی خوراک مہیا کرتی ہیں.
ان کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے، اور ہڈیوں سے بھی تعلق ہے. اس کے اندر یہ کیریز پیدا کر سکتی ہے دوا، زہر کے طور پر، اور ہومیوپیتھی کے طور پر شفا بخش سکتی ہے. علاوہ یہ تو دو حصے بتا دیے، ایک ناک کی جھلی، سانس کی نالی یا کھانے کی نالی، سانس کی نالی کا تعلق ہے. دوسرے ہڈیوں کے اوپر لپٹی ہوئی جو جھلی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. ہڈیوں کی کیریز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک مفید دوا ہے، کیونکہ اس میں منسٹریشن تھوڑی ہوتی ہے اور تاخیر سے بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ 1-2 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرے منسٹریشن کا انداز بھی بتاتا ہے کہ مریضہ میں خون نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ پھیکے رنگ کی منسٹریشن اور کسی دوا میں شاید ہی ملے. منگنم کا ایک خاص حصہ ہے کہ بالکل کچلا ہوا سی چیز، پانی ملا ہوا، یہ جن کو ہو اور پھر لمبا نہ چلے، ان کو یہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ منسل جاری کرنے کی دوائیں. کیونکہ بعض دفعہ آپ منسل جاری کرنے کی دوائی دیں گے تو جو خون رہ گیا ہے وہ بھی گیا. بعض دفعہ تو میرے تجربے میں ہے کہ اگر دوا صحیح ہو تو منسل کو جاری کرنے کی بجائے بند کر دیتی ہے. بعض دفعہ کئی مہینے بند رکھنے کے بعد جب جسم کا خون پورا ہو جائے اور طاقت آ جائے پھر نارمل طریقے پر شروع ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو نظر میں رکھنا چاہیے. بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور یہ دوا لگی ہے، ساری جانچیں دیکھنی چاہیے. اگر خون پورا ہے اور بند ہو تو یہ غلطی ہے، کوئی خرابی ہے کسی قسم کی. مگر یہ جو کچلا ہوا خون ہے جس میں پانی ملا زیادہ ہے، اس کے سلسلے میں مینگانم صحیح کام کرے گی، جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرتی ہے. پھر محسوس کو روک بھی دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے، خون کو بلڈ کر کے جاری کرتی ہے. بعض رفتہ رفتہ اس کے اندر بہتری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اور پیری ایسٹیم میں ہر وقت دکھن، اور خاص طور پر یہ جو پنڈلیوں کے سامنے کی ہڈی ہے اس کے اوپر اس کی دکھن زیادہ ہوتی ہے. تو مینگانم کو پنڈلیوں کے سامنے کی ہڈی کے اوپر جو جھلی ہے اس کی دکھن میں خاص طور پر استعمال کرنا چاہیے. وہ علامت ہے مینگانم کی، جس کا مطلب ہے کہ مینگانم چونکہ وسیع اثر دوا ہے، ایسے مریض کے باقی حصوں پر بھی اثر انداز ہوگی. اور اس کے اندر ایک اور مزاج پایا جاتا ہے، تھکننگ اور السریشنز. کچھ سورک علامتیں بھی ہیں اس کے اندر، اور جہاں کوئی زخم بنے، کوئی ناسور ہوں، ان کے کنارے موٹے ہو جاتے ہیں اور بھر جاتے ہیں، اور ان کے اندر اگر ایک تو کرونیسٹی پائی جاتی ہے، وہ پھر انفلٹریٹ کر کے ٹھہر جاتے ہیں. بہت سے ایسے زخم ہیں جو لمبا عرصہ چلتے چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. اور دوسرے اس میں سورائسس کا رجحان بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت گہری اینٹی سورک دوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اندرونی شفا ہو تو بسا اوقات جلد پر سورائسس ضرور نکلتا ہے. اس لیے اگر منگانے کے بعد سورائسس کا حملہ ہو تو ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو باہر ہی رکھنا چاہیے. سورائسس کے متعلق، سورائنم کے متعلق مجھے کہنا چاہیے، آپ کو پتہ نہیں میں نے ایک بات پہلے بتائی تھی کہ نہیں، مگر کینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورائنم کا کینسر سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں تک مریض دیکھے ہیں، کینسر سورا ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. یعنی کوڑھ اور کینسر ایک ہی طرح کی دو بیماریاں ہیں. وہ جلد پر ظاہر ہوتا ہے کوڑھ، اور کینسر اندر چلا جاتا ہے. اس لیے وہ اس بات کے بڑا سخت خلاف تھا کہ جن کو
جلدی سورائسس ہو، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سورائسس کو، وہ جو چمبل، ہاں، جس کو چمبل ہو اس کو دواؤں کے ذریعے دبا دیا جائے، کہتے ہیں بہت ہی مہلک چیز ہے، اور اندر اس کو ضرور انتڑیوں کا یا اور کوئی کینسر ہو جائے گا. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے. کینٹ چونکہ اکثر باتیں درست کرتا ہے، اس لیے اس کی باتیں احترام سے سننی چاہیے، اور وہ ایسا ڈاکٹر نہیں جو بولا ہے یوں باتیں کر دے. میں نے تو اکثر اس کے بیانات کو درست پایا ہے، کہیں بعض دفعہ تبدیلی تھوڑی سی دیکھی ہے، مگر اس میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے حالات الگ الگ ہیں، سوری، ان کے مریضوں کے حالات الگ الگ ہیں، مگر یونیورسلی اکثر چیزیں اس کی درست نکلتی ہیں. یہ اب تحقیق طلب معاملہ ہے، میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ کینسر پر ابھی ہماری طرف سے بہت تھوڑی تحقیق ہوئی ہے. کینسر کیوں ہوتا ہے، اس کا مزاج کیوں الگ بنتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں چوٹی کے جو ایلوپیتھک ریسرچ اسکالرز ہیں ان سے بھی میں نے تفصیلی بحث کی، گفتگو کی ہے. جو ایسے ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی اور اس مضمون میں تحقیق کرنے والے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک رشیا سے بھی ایک چوٹی کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. ان کا اتنا نام ہے کہ وہ یو ایس ایس آر سے، رشیا سے نہیں، کہ ان کو یہاں انٹرنیشنل کانفرنس میں پیپر پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا. تو ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس بات کو انہوں نے آخر پہ تسلیم کیا، کہتے ہیں اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ آج تک ہمیں کینسر کے مزاج کی وجہ سمجھ نہیں آئی. بالکل اس بارے میں ناکام ہیں کہ کینسر کیوں اپنی ایک الگ شخصیت اندر بناتا ہے، اور اس شخصیت میں باغیانہ پہلو بڑا نمایاں، اور پھر یہ کہ ایک جگہ سے اگر اس کو دبا بھی دیا جائے، بظاہر ٹھیک کیا جائے، تو دوبارہ از خود جسم وہی کینسر کسی اور جگہ بنا سکتا ہے. کسی ایک حصے سے معروف ذروں کا دوسری طرف منتقل ہونا ضروری نہیں ہے. امریکہ میں بعض اسپیشلسٹ ہیں، ان سے میری یہی گفتگو ہوا کرتی تھی. میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ اگر آپ گھیر لیں گے کینسر کو ریڈیشن کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، تو یہ دوسری جگہ نہیں نکل سکتا. پہلی دفعہ جو یہاں نکلا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں امپورٹ ہو کے کوئی سیل اندر داخل ہوا تھا. انسانی نظام دفاع میں یا اس کے بعض دوسرے حصوں میں بنیادی طور پر ایک باغیانہ روح پیدا ہوئی ہے. اس کا سارے انسان سے تعلق ہے، اس کا کسی عضو سے تعلق نہیں ہے. وہ باغیانہ روح جو ہے وہ جو فزیولوجی میں جا کے اپنے اثر دکھاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ نکلا دوبارہ. ابھی ریسنٹلی ایک کیس کے متعلق ڈاکٹروں نے میری اس گفتگو پر، وارننگ پر، جو ماہرین تھے چوٹی کے، دنیا کی چوٹی کے ماہرین کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک مریض کو کہا کہ اس کینسر کی سیکنڈری دماغ میں آ ہی نہیں سکتی. اس کی سیکنڈری اس میں جائے گی، لنگ میں جائے گی یا کسی اور حصے میں، دماغ میں نہیں جایا کرتی. اور ان کو میں نے وارننگ دی کہ غلط کہہ رہے ہیں، اگر سپریس کیا آپ نے تو ہر جگہ جا سکتی ہے، اور وہ مریض اس کی وفات دماغ کے کینسر سے ہوئی. پھر ڈاکٹروں نے کہا ہمیں نہیں پتا کیوں کیسے ہو گیا، مگر اس لیے شروع میں وہ پس کہہ رہا تھا، پس پڑ گئی ہے. پس کیوں پڑ گئی آخر یوں بیٹھے اٹھائے؟ آخر ان کو ماننا پڑا کہ یہ کینسر تھا جس نے دماغ پہ قبضہ کیا. تو کینسر کے متعلق ہمیں ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کا کس کس چیز سے تعلق ہے. ایک تو سورا کا بتایا ہے نا ڈاکٹر کینٹ نے، اس کے علاوہ اس کا سل سے بھی تعلق ممکن ہے، اور سلی مادوں سے. تو مختلف کینسر جو ہیں ان کے اپنے اپنے خاندان ہیں، اپنی اپنی عادات ہیں. اس لیے ان کا ضرور کسی بنیادی انسانی بیماری سے تعلق ہوگا جو ان کو ایک مزاج بخشتا ہے، اور سپریشن ضروری ہے. کینسر
انہیں مریضوں میں ظاہر ہوتا ہے جہاں بیماری کو کسی ذریعے سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہ شیطانی بیماری ہے جو مقابل پر سر اٹھاتی ہے اور طاقتور ہے زیادہ، پھر جسم کو اختیار نہیں رہتا، جتنا اس کو دبائیں گے اتنا سرکش ہوتی جاتی ہے بیماری، اور جیسے دماغ لگا ہو اندر، جیسے اپنی علیحدہ شخصیت کا احساس ہو اور اس کے خلاف برداشت نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو، اس مزاج کو سمجھ کر یہ تحقیق کہ یہ مزاج جسم کے کسی حصے میں کیوں پیدا ہوا ہے، کس قسم کے مریضوں میں ہوتا ہے، کون کون سی بیماریاں ہیں جن کو دبانے سے کس قسم کے کینسر کے خاندان نشو و نما پاتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ باریانہ روح پیدا ہو جائے تو علاج کیا ہے۔ اس علاج کے تعلق میں میرا خیال ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ، بغاوت کی روح کو کچلنے کے تعلق میں شیطان کا مطالعہ اور اس کا علاج شیطانی روحوں کا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ مگر بعض دفعہ تو جب شیطانی قبضہ زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا مظلوم مدھورا، کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو ایسا شیطان تو پھر کھا جائے گا سب جسم کو۔ لیکن اس کے پیدا ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں۔ نظام جو زندگی ہے جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، میرا یہ تصور ہے کہ اس نظام زندگی کے ساتھ چل کر جو بیماریوں کو شفا دی جائے اس میں کینسر کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ وہ سبمیشن سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے مطابق، اس کے قوانین کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ کسی صورت بھی بغاوت نہیں پیدا کر سکتی۔ جب اس کے مخالف رائے میں چلیں گے تو پھر یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مزید تحقیق کے بعد ان مریضوں کو دیکھنا، ان کی جو بے شک فوت بھی ہو چکے ہیں ان کی ہسٹری معلوم کرنا، ان کے اعزاء اقربا سے پوری تفصیلی، کون سی بچپن میں کوئی بیماری لگی تھی جس کو دبایا گیا تھا، کیسے دبایا گیا تھا، عام طور پر خاندان میں کن بیماریوں کا رجحان ہے، دوائیں کون کون سی دی جاتی رہی ہیں۔ یہ بہت لمبی ریسرچ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس لحاظ سے ریسرچ نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے کہ کون سی دوا کینسر کو دبانے میں زیادہ مفید ہے، اس پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں بالکل عملاً بیکار ہیں۔ جو بھی دوا نکالتے ہیں کینسر کسی اور رخ سے نکل آتا ہے باہر، ٹھیک ہے۔ تو کینٹ نے اس کو سورا بتایا ہے، اور اس پہلو سے تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سورا بھی ایک وجہ ہے، جلد پر ایک اظہار ہے باغیانہ کہ اندر ناراض ہے جسم کسی چیز سے تو جلد پر وہ پھینکتا ہے اپنی بیماری کو، اگر اسے دبا کے اندر پھینکیں گے تو پھر وہ بہت خطرناک کینسر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کینسر کے متعلق ایک پیپر پڑھے ہیں یہاں اس پہلو سے کہ کیٹیگریز کیا کیا ہیں کینسرز کی، یعنی مثلا پتے کا کینسر ہے وہ کہاں کہاں جاتا ہے، اس کا کس کس سے تعلق ہے، جگر کا کینسر اور جو ہڈیوں کا، گردوں کا، لنگس کا، دماغ کا، ان سب کے آپس کے کیا تعلقات ہیں، کون کون سے گلینڈز پر اثر انداز ہوتے ہیں، جلد کا کینسر، اور اس میں 2-3 قسم کے کینسر ہیں۔ اگر ہم اس کو کینسر میں شمار کریں اس کو چمبل کو، تو چمبل بھی ایک کینسر کی قسم ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سے کینسر ہیں جو شمالی ملکوں میں اگر ننگا انسان پھرے جلد کو محفوظ نہ رکھے، وہاں کی جو ریڈیشن ہے اس سے بھی کینسر ہو جاتے ہیں۔ تو کئی قسم کے امکانات ہیں، مگر ان کی کیٹیگرائزیشن ہو، یہاں سب کو بتایا جائے جو ہمارے نئے ہومیوپیتھ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ علمی پس منظر نہیں ہے جو ایلوپیتھک نے تیار کیا ہے، اس لحاظ سے ہم لازماً ممنون ہیں، ایلوپیتھی کو کنڈیم نہیں کرتے، مگر ان کی جو یہ کوششیں ہیں مخالفانہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ریسرچ بہت کی ہے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ایلوپیتھی ریسرچ نہ ہوتی
تو اکثر معاملوں میں ہومیوپیتھی اندر ہی رہتا کیونکہ اس کو روشنی نہیں مل سکتی تھی. تو ریسرچ کے لحاظ سے ایلوپیتھک سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. اور بعض جو کچے ہومیوپیتھ شوخیاں مارنے لگ جاتے ہیں, بھگانے لگ جاتے ہیں کہ جی اور ہومیوپیتھک ہے, ایلوپیتھک بکواس ہے. بالکل بکواس ہے یہ طرز عمل. ایلوپیتھی نے بڑے کام کیے ہیں. بعض دفعہ ہمیں خود مجبوراً ایک مرتے ہوئے مریض کو ایلوپیتھی کی سپرد کرنا پڑتا ہے, کم سے کم عارضی سہاروں کی خاطر. ان کے پاس نئی مشینیں, مزید الیکٹرانک ایسی ڈیوائسز ہیں جن کی وجہ سے مریض کو بہت آرام ملتے ہیں, جو صرف ہومیوپیتھک دوا نہیں پہنچا سکتی, یا پہنچا سکتی ہے اور ہمیں علم نہیں. ایسے مریض کو بھیجنا پڑے گا. اسی طرح لائف سیونگ جو ان کے طریقے ہیں, آکسیجن کا مہیا کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تو اس کے ساتھ صلح کر کے پہلی ریسرچ کو بڑھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ یوں خام خواہ گھٹیا باتیں کی جائیں کہ جی ہومیوپیتھک آ رہی ایلوپیتھک بیماری ہے. یہ ویسے بھی اس کے خلاف ہے, خدا تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے. اگر ہومیوپیتھک ایسی ہوتی کہ اس کے سوا کوئی علاج ہی نہیں, تو اکثر انبیاء تو بیچارے بڑا ہومیوپیتھی کی وفات پا گئے. اس لیے یہ گستاخی ہے یہ کہنا کہ صرف ہومیوپیتھک ہے. ہومیوپیتھک جس دور میں نکلی ہے وہ گناہوں کا دور ہے, اور اس دور میں ہومیوپیتھک سے بہتر کوئی علاج نہیں. لیکن جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ صحت مند تھے. ویسے ہی سادہ پاکیزہ زندگی والوں کو نہ ایلوپیتھی کی ضرورت پڑتی ہے, زیادہ نہ ہومیوپیتھی کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے اسٹریسز جو ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں بعض دفعہ, مگر صحتوں کا معیار بہت اونچا ہے. اس لیے ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا کہ ہومیوپیتھی کا علاج شروع کیا جائے. اب حالات اللہ کی مرضی ہے, جب چاہے جو خزانہ اتار دے. مگر ایک خزانہ اترے تو پہلے کو حقیر سمجھنا اور ذلیل کر کے چھوڑ دینا, یہ درست رویہ نہیں. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب تک تیل نہیں آیا تھا کوئلے کی کتنی ضرورت تھی, مگر ابھی بھی پڑ جاتی ہے. اس کو پھینک تو نہیں سکتے. بس زمانے کی ترقی میں جو شفا دی سب اللہ کی طرف سے ہے اور انعام ہے. طبی دیکھیں کئی نسخے ہیں جو آج بھی کام آتے ہیں, اور ہومیوپیتھک میں بھی کے دوران بھی بعض طبی نسخے میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہوں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تو اپنے ذہن کے جو رجحانات ہیں ان کو کینسر سے بچائیں. یہ بھی کینسر ہے, اس قسم کی تنگ نظریاں, کیونکہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اداؤں کو کوڑ کہا ہے. اس قسم کی تنگ نظری اور حاسدانہ رویہ دوسروں کے متعلق حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روحانی کوڑ ہے. اور کوڑ کے متعلق ابھی میں آپ کو ثابت کیا ہے کہ یہ کینسر کی قسم ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا, سچ مچ کہا ہے کہ اس کینسر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس میں لکھا ہے breaks down the blood corpuscles and lays the foundation for tuberculosis. اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے جو ذرات ہیں ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے. سرخ ذرات ہوں یا سفید ذرات ہوں, جو بھی خون کے جو ذرات معلق ہیں خون کے اندر, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اگر مینگنم کا زہر دیا جائے تو بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں پہلے, اس لیے وہ سل کو دعوت دیتے ہیں. یعنی سل کے نتیجے میں خون کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا, بلکہ خون پہلے بیمار ہوتا ہے پھر سل حملہ کرتی ہے. اب یہ آگے اور پیچھے کی بحث اللہ بہتر جانتا ہے, مگر اس میں کارپسلز کا بریک ڈاؤن ضرور ملے گا. خون کے خلیوں کی بیماری, اس لیے بعید نہیں کہ یہ بلڈ کینسر میں بھی مفید ہو. لارنجائٹس کے بہت حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ پہلے سے نسبتاً بدتر حال میں چھوڑ جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو میں بتا رہا تھا کہ اس کو مینگنم
روکتی ہے اور سر کے خطرے سے بچاتی ہے. ایک اور علامت لکھی ہوئی ہے اس کی میں کہ ٹیوبرکلوسس دیٹ بگنز ان دا لیرنگس. تو اصل لیرنگز ہے. لیرنگز میں کمزوریوں کے نتیجے میں جب بار بار وہاں سردی لگے اور نزلہ ہو, اس قسم کی چیزیں جس سے لیرنگز پہ اثر ہو جائے, انفلمیشن پیدا ہو جائے, وہ اگر ٹیوبرکلوسس میں منتج ہو تو اس میں یہ مینگانم اچھی دوا ہے. اب اس میں جہاں تک موٹاپے والے علامتیں تھیں, پہلے گزری ہے نا وہ جس میں میٹھا کھانے کی خواہش ہے, وہ کون سی چیز تھی؟ تراغون. اس میں بھی اس سے ملتی جلتی علامتیں ہیں, مگر نو ایپیٹائٹ, نتھنگ ول ٹیمپٹ ہم. اگر کوئی بھی خواہش نہ ہو, کسی چیز کے کھانے کی بھی نہ رہے, تو پھر مینگانم اس میں اہم دوا ہے. کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو جائے جسم کا اور بھوک بالکل مٹ جائے. ایک لکھے سیمی میلیگنینسی, مطلب یہ ہے کہ نیم کینسر. مراد یہ ہے کہ ایسے السریشن جو زخم اور ناسور ہوں وہ بھرنے کا نام نہ لیں اور مستقل ٹھہرے رہیں, جیسے بعض ٹھنڈے ناسور ہوتے ہیں, ان کو کولڈ سور بھی کہا جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں سیمی میلیگنینسی. اگر اسی حالت پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو زبردستی ٹھیک کیا جائے. اگر زبردستی ٹھیک کریں گے تو وہ جو سیمی نیم کینسر کی حالت ہے وہ اندر گلینڈز کو پورے کینسر میں تبدیل کر سکتی ہے. سورنس ٹو ٹچ, ہیپر سیلف کی طرح معمولی سا جو ہاتھ کی لمس ہے معمولی سی, وہ بھی بہت درد پیدا کرتی. اگر اس میں چلنے سے ہڈیوں میں درد ہو اور آدمی کا دیں کچھ فائدہ ہو پھر ہو, برائیاں دیں کچھ فائدہ ہو اور پھر ہو, تو اس صورت میں مینگانم کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ وہ پہلی آسٹین کی تکلیف ہی ہے جو ہڈیوں کی درد محسوس ہوتی ہے, اور اگر مشقت سے چلنے پھرنے سے وہ درد بار بار آئے تو اس پر آدمی کا اور برائیاں کی راجدھانی نہیں ہے. وقتی طور پر یہ دوائیں چونکہ بہت طاقتور ہیں چوٹوں وغیرہ سے تعلق میں, اس لیے پہلے 2-4 دن ایک دم اثر دکھائیں گی پھر ناکام ہو جائیں گی. اس وقت مینگانم کو یاد رکھنا چاہیے. یہ دونوں سے زیادہ ڈیپ سیٹڈ ہے اس پہلو سے, یعنی زیادہ گہرا اثر رکھنے والی ہے. اسی طرح بیپٹیشیا کی دردوں سے ملتی جلتی دردیں جو معدے کی خرابی کے بعد تعفنات سے یا ٹائیفائڈ کے تعفن سے پیدا ہوتی ہیں دردیں, ان میں وہ بیپٹیشیا فائدہ دے کے چھوڑ دے تو مینگانم کو پھر یاد کرنا چاہیے. جس طرح آدمی کا اور برائیاں کے بعد مینگانم کو یاد کرنا چاہیے, بیپٹیشیا کے بعد بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس میں سورائسس بھی ہے, چنبل بھی پایا جاتا ہے, اور اس کی ایک علامت ہے جو ملتی ہے فاسفورس سے بھی اور ڈلکامارا سے بھی, ورس کولڈ ڈن پروگر. اور فاسفورس سے علامت ہے اسٹارم سے پہلے تکلیفوں کا بڑھ جانا. فاسفورس کے علاوہ کون سی دوائیں بتائی تھیں آپ کو؟ کوسٹیکم اور روڈینڈران. ٹھیک ہے, روڈینڈران. اسٹارم سے پہلے اچانک بیماریوں کو بڑھنا جو ہے اس میں سب سے یا محسوس ہو جانا پہلے ہی کہ کچھ ہونے والا ہے. اگر لنگ وغیرہ کی تکلیفیں ہوں تو اس کو فاسفورس سے تعلق رکھتے ہیں, اگر جلدی ہوں تو روڈینڈران. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے جو
ہر قسم کی تکلیفوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے. کسی مریض کی کوئی بھی تکلیف عمومی طور پر بڑھ جائے اور کچھ دنوں کے بعد اسٹارم آ جائے, کچھ دن کے بعد موسم بگڑ جائے, تو یہ وہ دوا ہے جو اس میں مفید ہو سکتی ہے. اس میں ایک بات جو بڑی نمایاں دیکھی گئی ہے مینگینم میں مزاج کے لحاظ سے, ہر وقت مریض کو یہ احساس رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. گہری اداسی اس احساس کے ساتھ کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ صدمہ ہو جائے گا, کچھ تکلیف آ پڑے گی. اس غم میں بعض عورتیں خاص طور پر مبتلا ہو کے جھلتی رہتی ہیں. کئی اپنی علامتوں میں بتاتی ہیں کہ ہمیں چین نہیں آ رہا, لگتا ہے کچھ ہوگا. اپنے بچوں کی طرف سے, خاوند کی طرف سے, دوسروں کی طرف سے توہمات. اس میں مینگانم بہت مفید دوا ہے, اور اس علامت سے دوسری بیماریوں پر بھی اس کا اثر انداز ہوگی. اس علامت سے لیں تو ایسی عورتوں کی دوسری بیماریاں جن کا بعض دفعہ زہر یہ علامت پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ٹھیک ہوں گی, کیونکہ یہ علامت بھی بعض اندر ہلکے زہروں سے تعلق رکھنے والی علامت ہے جو خون میں گھل کر تو مزاج میں یہ بات پیدا کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک مصیبت یہ ہے کہ رسٹاکس میں اور اس میں آرسنک وغیرہ میں, بعض اور دواؤں میں بھی ہے, غالباً فیلمیٹ میں ہے, کہ چلنے پھرنے سے آرام آتا ہے اور کچھ کمی آتی ہے گھبراہٹ میں, جب بیٹھیں گے تو بڑھ جائے گی. اس میں مصیبت یہ ہے کہ جتنا اس کی وجہ سے چلو گے اتنی تکلیفیں بھی بڑھیں گی اور بیٹھا جاتا نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے اس کی. یہ علامتیں جب بڑھ جائیں ذہنی تو پھر سوچنے کی طاقت معروف ہو جاتی ہے, کسی بات پر غور نہیں کر سکتا, اور اس بے چینی کے باوجود یہ اس دوا کی ایک خصوصی علامت ہے جو باقی سب دواؤں سے ممتاز کرتی ہے کہ گھبراہٹ ہے, دل چاہتا ہے میں حرکت کروں اور چلوں, حرکت کرے گا تکلیف بڑھے گی, جب لیٹ جائے گا تو سب تکلیفیں ختم. اگر لیٹ کر آرام رہے اور ساری رات بعض دفعہ ایسے مریضوں کی کھانسیاں بھی بند ہو جاتی ہیں, لیٹے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جب اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کیا تو پھر یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ بڑک اٹھتی ہیں. اور لیٹنا جو ہے باقاعدہ لیٹنا مراد ہے, بیٹھنا اور کھڑا ہونا نہیں, یعنی براہ راست حرکت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور جو پرون حالت میں انسان لیٹ کر آرام کرتا ہے اس وقت رفتہ رفتہ بیماریاں سب مدم پر کے تو غائب ہو جاتی ہیں. عام طور پر بعض لوگ ایسی عورتوں کو جو بیڈ ریڈنگ ہوتی ہیں یہ دوا دیتے ہیں, اور اچھی رپورٹس بھی بتائی گئی ہیں. خاص طور پر اگر موٹی ہوں اور دردوں کی شکایت رہے اور ہر وقت لیٹے رہیں, لیٹنے سے آرام ہو. بعض لوگوں کو تانے بھی دیتے ہیں کہ بنتی ہے, بناوٹ کرتی ہے, وہ دردیں کہاں غائب ہوں گی لیٹ کر. تو یہ جھوٹا الزام ہے ان پر. بعض بیماریاں ایسی ہیں جہاں جیسے اس دوا میں کام آنے والی اس سے تعلق رکھنے والی بیماریاں لیٹ کر بالکل سب تکلیفیں غائب ہو جاتی ہیں. جہاں اٹھی, ہوش میں آئی, کام شروع کیے, وہاں وہ تکلیفیں عائد کر آئیں. تو اگر یہ سچی بات ہو, بناوٹ نہ ہو, تو پھر یہ دوا کام کرے گی. اور بناوٹ پہچانے کا طریقہ یہی ہے, یہ دوائی دے کے دیکھیں گے اگر پھر بھی یہی کرے تو پھر کیا چھوڑ دو بس. غلطی کا بھی شک ہے. وہ انگزائٹی جو میں نے کہا تھا, چلنے پھرنے کو بظاہر دل چاہتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, اور جتنا چلیں گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے. آرسنک اور رسٹاکس دونوں یاد آتے ہیں اس میں, مگر دونوں سے مختلف مزاج ہے.
ان دونوں میں آرام سے تکلیف نچلا بیٹھنے سے یا لیٹنے سے خاص طور پر تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہاں یہ بھی اس میں آ گیا ہے وہ قصہ. Manganum is a wonderful remedy for bedridden women who love to keep still. تو یہ ہے بیماری ان کی، یہ کوئی ذہنی تکلیف نہیں ہے صرف. ٹیوبرکلوسس میں اس کا تعلق جن دواؤں سے زیادہ ہے جو اس سے مشابہ ہیں کچھ. ایک آرجنٹم میٹالکم ہے، ایک فاسفورس اور ایک گریفائٹس. اور موٹاپا بھی گریفائٹس والا اس میں پیدا ہوتا ہے. میں نے بیان کیا تھا نا، خاص طور موٹی عورتیں اگر لیٹنے والی ہوں تو ان میں یہ دوائی زیادہ امکانی طور پر مفید ہوگی. اینیمک ہیڈ ایکس، اینیمیا کی وجہ سے جو سر درد ہو اس سے مفید ہے. اسٹیچز لائک نیڈلز، جیسے کہتے ہیں ٹانکا بھرتے ہیں پلاؤں کے توپا پڑنا، اس طرح کی دردیں ہوتی ہیں جیسے ٹانکا بھرا کسی نے، ایک دم ہوئی اور ختم ہو گئی. اور جو کھوپڑی ہے باہر کی، اس میں دباؤ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ ہاتھ لگا کے ہاتھ پھیریں گے تو پتہ لگے گا کہ جگہ جگہ اس کو دکھن کے دائرے بنے ہوئے ہیں. یہ ساری کھوپڑی ہے یا پھر کچھ حصوں میں جگہ جگہ دکھن ہوتی ہے. یہ بھی منگانم سے تعلق رکھنے والی علامت ہے. اچھا، یہ دکھن کی بجائے اس نے یہ علامت لکھی ہوئی ہے ریڈ سور اسپاٹس ہیئر اینڈ دیئر آن دا اسکیلپ لائک فاسفورس. یہ وجہ ہے کہ ویسے تو ساری کھوپڑی میں نے کہا نا اس میں دکھتی ہے بغیر کسی بیماری کے، تو وہ جو اسپاٹس والی بات ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جگہ جگہ سرخ سے اسپاٹس بن جاتے ہیں جیسے ابھی سپلاس ہونے والا ہو، اور ان دکھن کے پیچز کی وجہ سے ان ٹکڑوں میں وہ تھوڑی سی سرخی آ جانے کے نتیجے میں جب وہاں ہاتھ لگے گا تو وہاں تکلیف ہوگی، باقی جگہ کی جو درمیان کے حصے میں نہیں ہوگی. Agglutination of the eyelids. Eyelids are swollen, aching of the eyes on looking at near objects, especially a near light. اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کے چھپر پر پردے سوجے ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے اس کے اندر، خاص طور پر اگر نزدیک کی چیزوں کو دیکھا جائے، اور اگر روشنی کو دیکھا جائے تو پھر زیادہ ہی درد ہوتا ہے. وہ جو اندھاتے کی دوا تھی وہ کیا تھی؟ گوارے کی ٹکیاں، اس کے پکوڑے. تو اب مجھے وہاں سے فون آیا تھا بڑا سخت ایک پینکی کہ ابھی میں واپس پہنچا ہوں تو فون آیا کھڑا تھا کراچی سے کہ میں ٹکیوں میں اندر بات کرنی ضروری. تو میں نے کہا میرے پر وقت میں بہت مصروفیت تھی، معذرت کر دیں، کیونکہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو یہ سنا نا کہ میں نے ٹکیوں پہ اعتراض کیا، ٹکیاں کیوں بنائی گئی اس کے پکوڑے. مجھے ان کے پیغام سے خیال آ گیا کہ ان کی مراد وہ دوائی کی ٹکیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹکی کہتے ہیں جو پھیلا ہوا روٹی کی طرح کا بنتا ہے نا، توڑے کو پھیلا دیا جائے تو اس کو بھی ٹکیاں ہی کہتے ہیں ہم. تو ٹکی سے مراد دوائی کی ٹکی نہیں بلکہ وہ کچوریاں وغیرہ جو جیسے آلو کی ٹکی بناتے ہیں. آلو کی نہیں بنائی میدے کی دیکھی ہیں، پوریاں مراد ہیں کہ اس کو گوندھ کے اس کی پوریاں بنا کے رکھ لیں تو پھر اس کو بیسن میں پکوڑے کی طرح تل کے کھائیں. کوئی ہے محاطے کا مریض ہمارے پاس یہاں؟ پوری کر کے دیکھ لیں.
पकौड़ा बना के खाने में तो होश कोई नहीं। फिर क्लास के लिए बनाएगा कोई? बस ये इकरार आना था आपको। उस दिन बात हो चुकी है, दोबारा मिलता है आम यहाँ। हाँ वही दोबारा, और क्या होता है दोबारा? फलियाँ खाएंगे तो उसको चारा तो नहीं खाना। पत्ते लिखा था, ओह गलती हो गई, चारा ही है फिर वो। फलियाँ समझ रहा था, फलियाँ नहीं है। फलियाँ तो बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, बहुत अच्छा सालन बनाती हैं। हम तो अपने ग्वारे के खेतों से फलियाँ लेके आया करते थे, बहुत अच्छा खाना बनता है। लेकिन इसका पत्ते नहीं कभी खाए। पत्ते मिलते हैं यहाँ, फलियाँ पत्ते भी होंगे? मिल जाएंगे, पत्ते नहीं क्या मिलेंगे? क्यों? किसने मिला आपको? डब्बों में पैक हो क्या? नहीं फलियां तो फ्रेश मिलती हैं, लेकिन पत्ता उनके साथ कोई नहीं। यहाँ नहीं उगता हुआ फिर, इसका मतलब है बाहर से आता होगा। हाँ वो ठीक है, तो पाकिस्तान से मंगवा लो गुवारे के पत्ते, बल्कि उनकी टिक्कियां ही मंगवा लो। ठीक है। उसके बाद फिर एक तो क्लास को इसके पकौड़े सिर्फ खिलाए जाए दिखाने के लिए, और उसके बाद फिर जो आंख का मरीज होगा उसको बाद में देंगे। ठीक है। इस क्लास में सबसे अच्छा खाना पकाने वाला कौन है, पहले ये बताओ। बेशतर इसके कि नईमा और फरद हाथ खड़ा कर दें। मैं बता देता हूं कि ये मुराद नहीं है दोनों मेरी। हैं? कौन हो सकता है? कोई अंदाजा बताए? हैं? तो पक्का नहीं बिल्कुल मिसिस गुलजार मुबश्शिर क्यों नहीं? बस यही पकौड़े बनाए ऐसा, हाँ ठीक है, मैं इसलिए कहा फिक्र न करो। ऐसा हाथ है इनका कि कमाल हो पड़ा है। कोई चीज भी जो बनाए, एक तो कभी उसका अंदाजा नहीं बिगड़ा, फिर ठीक रहता है। और दूसरा ये कि हर चीज का अपना एक मजा है जिसका मिजाज ये कायम रखती हैं। और आमतौर पर एक औरत का जो हाथ है वो कुछ देर के बाद मालूम हो जाता है, हर खाने में उससे मिलती जुलती चीज पाई जाती है। और जो हमारे इसके बावर्ची होते हैं बोर्डिंग हाउस वगैरह के और कॉलेज के हॉस्टल्स के, वो तो मिठाई में कहा तो खाना एक ही मजा, एक ही मजा खाने का। आदमी तंग आ जाता है हर चीज से। लेकिन जो अच्छा खाना पकाने वाले हैं, और खाना अलग अलग मजा भी हो, अच्छा भी हो, तो उनका बुनियादी मिजाज एक होता है, पता लगता है कि एक ये किसी ने बनाया है, ये कुछ ना कुछ मजे मिलते हैं। मगर ऐसा पकाना कि इसकी अपनी एक शिनाख्त हो, उसकी अपनी एक शिनाख्त हो, उसका मसाला अलग, हर एक मिजाज अलग, ये मिसेस गुलजार का कमाल है। और अब मैंने ज्यादा नहीं तारीफ करनी, आप लोग पीछे ना पड़ जाए इनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि इनसे काम लिए जाए। वो जो किस्मत से हमें मुबश्शिर की वजह से मिल गया खाना। मुबश्शिर ख्वाजा का आपको न जान गया ना, तो ख्वाजा के बाद के दिन में मुबश्शिर की बारी आ गई। उस दिन तो ख्वाजों के तो होश उड़ गया खाने का। उन्होंने कहा वाह वो कमाल हो गया है। अब वो मुबश्शिर से का मुकाबला है एक और। अब वो मुबश्शिर से ये पूछ रहे हैं सारे कि क्या दुआ करें तुम्हारे लिए, क्योंकि एक फैसला तो ये बताओ कि तुम जीतने के खाना खिलाओगे या हारने पे खिलाओगे। अगर हारने पे खिलाना है तो हम हारने की दुआ करेंगे। अब उस बेचारे की मुसीबत दोनों तरह से। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत अभी हाल ही में तजर्बा हुआ, सारे ख्वाजे जितने भी थे उन सब ने आके तस्लीम कर लिया। और एक ख्वाजा साहब जो है वो, उनको इसके बरक्स शोहरत हासिल है कि जो पकाए बस मजा हो। उनका बिल्कुल नाम नहीं लेना यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, इसकी इलामतें आंखों पर जो बद असर पड़ता है वो नजदीक से देखने से ज्यादा बद असर पड़ता है। इसलिए सिलाई से और नजदीक
किताब रख कर पढ़ने से, इससे आंखों पर मैंगैनम में बहुत बुरा असर पड़ता है। रूटा से ये अलामत मिलती है। रूटा में आमतौर पर गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। रूटा में जिनकी आंखों में ये तकलीफ हो, उनके जिस्म में गाउट वगैरह का रुझान ज्यादा पाया जाता है। और रूटा की एक और खास ये इलामत है कि इलामत नहीं, इस जगह उसको काम में लाया जा सकता है कि वो आर्टिस्ट जो घड़ियों का काम शीशे के साथ करते हैं या और कोई बारीक काम आंख पे शीशा लगा के करते हैं बढ़ाकर उसको, उनको अमूमन आंख की तकलीफ होती है तो रूटा उसमें काम आती है। नहीं, वो और चीज, इस शीशे से मुराद है मैग्नीफाइंग ग्लास। हर वो कारीगर जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ता है, उसकी तकलीफ में रूटा काम आएगी। क्या कहते हैं उसको? अच्छी शीशा। कान के ऊपर इसका हमला होता है। अमूमन डिस्चार्जेस बदबूदार कान से बालों के मुस्तकिल होते रहते हैं। उसमें आपको बात दवाएं मैंने बताई थी बहुत अहम काम आने वाली। कौन सी थी उसमें, याद है किसी को? हैं? अमोनियम कार उसमें सबसे नुमाया हैसियत रखती है। बदबूदार पुराना अखराज हो तो इसके अलावा इसमें भी ये तकलीफ पाई जाती है और साथ डलनेस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो डलनेस है वो मुस्तकिल नहीं है, यानी आवाज के अंदर और कानों के अंदर भारीपन जो इस किस्म की बीमारियों में मिले जिसमें कान बहता है। मैंगैनम में इलामत यह है कि जब वो नाक ब्लो करेगा तो उस जोर के साथ जो हवा का दबाव पड़ता है तो उसकी वक्ती तौर पर उसकी आवाज़ ठीक हो जाती है, सुनवाई ठीक हो जाती है। जिसका मतलब यह है कि पर्दों के ऊपर मैल से जम के तो उनमें दबाव भी आया हुआ है। जब ब्लो करते हैं ना तो डिस्टर्बेंस होती है अंदर माध्यम में, कुछ पर्दा फूल के बाहर निकलता है, तो उस वक्त वो वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है। ये मैंगैनम के अंदर इलामतों में दर्ज है। एक और इलामत ये होती है कि बाहर का जो कान है उसको भी हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है। एक और इलामत इसकी यह है कि गला खराब हो या नज़ला हो या इस किस्म की कोई चीज, उसका कान पर असर जरूर पड़ता है और कान में भी तकलीफ होती है। वहां जो दर्द उठती है या दर्द उठता है वो कान में भी जाता है। यहां तक कि दांतों का दर्द भी कान पर असरअंदाज होता है। बस वो कटार जो नज़ला है, नज़लाती बीमारियां जिनके नतीजे में कान मुसलसल भारी होते चले जाएं, उनकी सुनवाई पर असरअंदाज हो, उसमें ये एक बहुत ही अहमियत की दवा है। और इसके कान पर भी सर्द मौसम, भीगे हुए मौसम का असर है। सर्दियों में अगर बारिशें हों तो बगैर इन्फेक्शन के भी बाज़ दफ़ा ऊंचा सोने लग जाता है मरीज। एक और अलामत है जिसमें कालिकाज और सिलीशिया भी इसकी साथी हैं कि कान में खारिश हो तो उसको अगर दबाएं तो उसके नतीजे में गले के अंदर भी वो खारिश का एहसास, छींकें भी शुरू हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। ये कालिकाज में भी है, सिलीशिया में भी है और मैंगैनम में भी है। खांसी आएगी, हर इरिटेशन, कान को खुजलें और अंदर उसकी इरिटेशन या खुजली सी या फिर या छींकें या खांसी शुरू हो जाए, ये मैंगैनम की इलामत भी है। और
کانوں میں اگر کھجلی کی عام علامت پائی جائے، جبکہ آدمی ہنستا ہے تب بھی اس میں خارش شروع ہو جائے، نگلتا ہے تب بھی شروع ہو جائے، اور ہر نگلنے کی جو حرکت ہے اس کا کان کے ساتھ یہ تعلق ہو، اس میں منگانم دوا ہے. اور عام طور پر یہ علامتیں بھیگے ہوئے ٹھنڈے موسم میں بڑھتی ہیں. چہرہ میں نے بتایا ہے جس کو آہستہ آہستہ ٹیوبرکلوسس ہو رہا ہو اور بڑھ رہا ہو، اس کا چہرہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، بالکل پھیکا سا اور کچی کچی زردی سی آ جاتی ہے اس کے اوپر. اور اس میں اس چہرے میں منگانم بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اور دوسرے یہ ایسا چہرہ پکرک ایسڈ میں بھی ملتا ہے اور فیرم میٹالیکل میں بھی. بخاروں کے جو ناسور ہیں، پھوڑے، ناسور نہیں پھوڑے، اس میں یہ مفید ہے. ہر قسم کے میوے کے بگاڑ میں مفید ہے. اور وہ بیمار جس کو بھوک لگے ہی نہ کسی طرح، اس میں یہ بہت مفید ہے. ایک دو کیسز سلیم ہمارے پاس آئے تھے جن کو ہر کوشش ہم کر بیٹھے تھے، بھوک ہی نہیں لگتی تھی. کون تھے؟ جرمنی کا تھا ایک لمبا. بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن ایک دو لقمے لوں تو پھر وہ تو بات بولتے ہیں جانے میں سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ میں یہاں پہ یہاں بھی کل پرسوں ایک آیا تھا مریض، بالکل بھوک نہیں لگتی، بچہ تھا کمزور سا، ایسے جو مرضی کرے کھاتا ہی کچھ نہیں نا، بالکل بھوک کا پتہ ہی نہیں اس کو. اس میں یہ دو منگانم. ٹھیک ہے. اس کے پیٹ کے دردوں کو اس کی طرح آرام آتا ہے، کالوسنتھ کی طرح آگے جھک کے دبے ہونے سے. عورتوں میں بعض عمر کے وقت بھی اور بعض دفعہ ویسے انیمیا کی وجہ سے فلیشز آتے ہیں چہرے پر گرمی کے، جو بہت تکلیف دہ ہیں. ان میں جہاں سولائنم، لیکسس، سلفر، گریفائٹس وغیرہ کام کرتی ہیں، یہ بھی ایک دوا ہے. جگر میں چربی جمنی شروع ہو جائے اور سختی آ جائے، بڑی تیزی سے پھر اس سے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ مفید ہے. اور جانڈس میں بھی، گال سٹونز میں بھی، جس کا مطلب ہے جگر پر اس دوا کا خاصا اثر ہے. بعض دفعہ لگتا ہے کہ پلمبنگ کی طرح یہ ناف کے نیچے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ کھچاؤ، لیکن پلمبنگ کے مقابلے پر بہت کم کھچاؤ. سب سے زیادہ کھچاؤ ناف کے نیچے، جیسے کسی اسٹرنگ سے باندھ کر اندر کھینچا جا رہا ہو، یہ پلمبنگ میں ملتا ہے. اور دوسرا اس میں معدے کی تکلیفیں ہر قسم کی لکھی ہوئی ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور لگی رہتی ہے. اگر قبض نہیں ہوگی تو اسہال لگ جائیں گے، اسہال نہیں ہوں گے تو قبض لگ ہو جائے گی. عام طور پر کم ہی اس کا مریض، منگانے کا مریض نارمل حالت میں ملتا ہے. کوئی نہ کوئی قبض یا اسہال کی طرف سے ملتی جلتی بیماریاں، پیچش وغیرہ، یہ ضرور لگے رہتے ہیں اس کو. میں اس کا مثال بتا چکا ہوں، اسکیمٹی اور ایک دن رہنے والے. باقی سب وہی علامتیں میں اسی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیورنس کی رانس پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، کچا کچا اس میں سانس اور چھلا چھلا. اگر لاس آف وائس اور ہوسنس، یعنی گلے کا بیٹھنا یہ مستقل ہو جائے تو اس صورت میں یہ دوا بھی مفید ہے. یعنی پرانے مریض جن کی آواز بیٹھ ہی جائے، ایک دفعہ آ جائے بیٹھے تو پھر اٹھنے کا نام نہ لے، اس میں یہ دوا مفید ہے. اس لیے گانے والوں کے لیے ایک اچھا دوست ہے یہ دوا. اور ارجنٹم میٹیلیکم بھی استعمال ہوتی ہے
दवाइयों में अगर किसी को नहीं पता तो आप इस्तेमाल करें अर्जेंटम मेटालिकम और ये दवा मैंगैनम, ठीक है। हेमिंग के अंदर बता चुका हूं आपको। एक और दवा में भी विद्या, वो इसके अंदर भी इलामत पाई जाती है। मुसलसल करके गला साफ करना पड़े और ये जिंदगी का जुड़ बन जाए, ये क्रॉनिक तकलीफ विद्या में भी मिलती है और इस दवा में भी बहुत अहम है। और भी दवाएं दी हैं इसने, आर्जेंटम नट है, सिलिशिया है, सल्फर, फास्फोरस। खांसी को भी लेट के आराम आ जाता है, पहले बता चुका हूं आपको। अगर इसके बरक्स नर्वस बच्चियों में खांसी हो, लेटने से हो, जो उठकर चलने फिरने से ठीक हो, उसकी क्या दवा देंगे फिर? क्योंकि इधर से आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त तक तो अल्फा बीट कर रही है आपको भी और आपकी बेगम साहब को भी, हैं? हम लोग इतने दर्दनाक तरीके को हाँ ना करें हो जाती, क्या बात है इसमें? अच्छी बात है। हार्ट से मत वो दवा। अगर मैंगैनम के बरक्स खांसी हो कि लेटने पर शुरू हो और वैसे ठीक रहे, खासतौर पर लड़कियों में जो ज़ूद हों, उनमें ये अलामत बार पाई जाती है, उसका इलाज ही हार्सिनस है। अब एक दो सेकंड नींद के ऊपर हो गए काफी, मगर कोई बात नहीं। अर्जेंटम मेटालिकम भी गहरी खांसी रखती है। उसमें भी लेटने से आराम मिलता है, अर्जेंटम मेटालिकम में भी। खांसने से, बोलने से और हंसने से जो खांसी ज्यादा बढ़ती है, उसमें फास्फोरस भी बहुत अहम दवा है। खासतौर पर अगर हंसने पर खांसी बहुत ज्यादा बढ़े तो उसमें फास्फोरस अच्छी दवा है और मैंगैनम भी है। वो मरीज जो रफ्ता रफ्ता कम होते होते कम हो रहे हों, उनमें चूंकि सिली मादा अमूमन पाया जाता है, मैंगैनम उनको टोन अप करने के लिए भी दी जा सकती है। बस जी, बाकी दवाएं फिर आइंदा अगले हफ्ते होंगी ना इंशाल्लाह। अगले हफ्ते भी नहीं होंगी, अगले हफ्ते दवाएं जो होंगी हम नहीं होंगे यहाँ, हैं? अगले महीने या इसी महीने के आखिर पर ध्यान दादा, पैसे भी सही पता होगा। बहुत पता लग जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।